جو محبوب ہوا کرتا ہے نا، وہ اپنے عاشق کو کیا کیا کرتا ہے، اپنے عاشق کو پہچاننے کے لیے اس کو ڈیفیکلٹ چیزیں دیا کرتا ہے نا، مشکل امتحانات میں ڈالا کرتا ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سنے ہوں گے، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کو کیا کرنا پڑا، اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانی پڑی، اپنی بیوی کو جنگلات کے اندر چھوڑنا پڑا، ہے نا، کیا کرنا پڑا، اپنی بیوی کو جنگلات کے اندر چھوڑنا پڑا۔ اور انہوں نے بڑے بڑے امتحانات دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کیوں دیے تھے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے خلیل کا ٹائٹل دینا تھا۔ خلیل کا ٹائٹل کسی اور کو ملا ہے؟ نہیں ملا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے میرا جگری دوست۔ تو خلیل کا ٹائٹل تب دیا نا جب بڑے بڑے امتحانات سے گزارا۔ کوئی انسان اپنے بچے کے گلے پر دوسرے کی رضامندی کے لیے چھری چلا سکتا ہے جب تک اس کی محبت زیادہ نہ، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کا ٹائٹل یوں نہیں دیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا، ایمان والے کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جنت یوں ہی مل جائے گی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی جنت میں بھیج دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب تک بندوں کو تکلیفوں کے اندر نہیں ڈالیں گے، مصیبتوں کے اندر نہیں ڈالیں گے، خوف کے اندر نہیں ڈالیں گے، تب تک ہم جنت نہیں عطا کریں گے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو اور مجھے پتہ چلے گا کہ ہمیں دین ایمان کو، دین اسلام کو اپنانا پڑے گا، دین اسلام کے اوپر چلنا پڑے گا۔ آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ خالص ووٹر لسٹ کے اندر ہمارا نام ہے کہ عبدالرؤوف صاحب ہیں، غلام محمد ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، لیکن ہمارے اندر ہے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور آزمائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہا جائے بچے میں تجھے آزماؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف ڈالوں گا دشمن کا کہ آج تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، ڈالوں گا، دیکھوں گا ایمان تمہارا ڈگمگاتا ہے یا نہیں، دشمن کے ساتھ ہو جاتے ہو یا میرے راستے پر رہتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی مال میں کمی کروں گا کسی بھی ذریعے سے، کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کسی اپنے کو چھین لوں گا، کبھی بیٹے کو، کبھی باپ کو، کبھی پیار کرنے والی بیوی کو، کبھی سب حد سے زیادہ شفقت محبت کرنے والی ماں کو، میں سب کو چھین کر بھی تمہیں آزماؤں گا، کیونکہ تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انکم خلقتم، کہ تم کو میں نے آخرت کے لیے پیدا کیا تھا، اس کائنات کو تمہارے لیے، لیکن تم کو میرے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی انسان اپنی جان کو ضائع کرتا ہے تو جان کس کی ہوتی ہے؟ اپنی ہوتی ہے نا، غیر کی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو خودکشی کرنے والے کو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والا چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جان اپنی نہیں اللہ کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے تو اس جان کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، اس کا حق ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اس زبان کا حق یہ ہے کہ جہاں پر زبان بولنی چاہیے، کھلنی چاہیے تو وہاں پر کھلے۔ تو ہماری زبان کہاں چلتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زبان سے دوسروں کے دلوں پر کیا کیا آرے چل جاتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو ہم کیسے توڑ دیتے ہیں۔ تو جو زبان کا خنجر لگتا ہے نا وہ زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے، اور ہمارا ہاتھ وہیں پر چلنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم سے نہیں اٹھنا چاہیے، ہے نا، کسی بے بس کے اوپر نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور ہماری زبان کا ایک اور بڑی بات ہے، جب ظالم کھڑا ہوتا ہے سامنے تو وہ گالیاں بھی دے رہا ہو تو ہم جی حضور کرتے ہیں، اور اگر مظلوم کھڑا ہو تو ہم اس کو گالیاں دے کر بھگا دیتے ہیں، چل دفعہ ہو یہاں سے، کیا مانگنے آ جاتا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری زبان کا کنٹرول ہے کہ ہماری زبان ایسی چلتی ہے، مظلوموں کے اوپر تو برستی ہے اور ظالموں کے آگے جی حضوری کا پناہ کرتی ہے۔ اور ہاتھ ہمارے بھی ایسے ہی چلتے ہیں، چھوٹوں کے اوپر بغیر کسی وجہ سے چل رہے ہیں، جہاں شفقت ہے وہاں شفقت دکھانی نہیں ہے، جہاں محبت ہے وہاں محبت دکھانی نہیں ہے، محبت میں عداوت، عداوت میں شفقت نظر آ رہی ہے۔ ہمارے پاؤں کہاں چل کے جا رہے ہیں؟ سنیما گھروں کی طرف جا رہے ہیں، بازاروں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں گناہ ہو رہے ہیں، ڈول ڈمکے ہو رہے ہیں، شادیوں میں رسم و رواج ہو رہے ہیں، رسومات ہو رہی ہیں، یا دینی کہیں پر بدعات ہو رہی ہیں، وہاں جا رہے ہیں، دین کی طرف تو نہیں آ رہے۔ تو ہمارے پاؤں کیا اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاؤں کی نعمت عطا کی تھی؟
ہم تو اس لائق ہیں کہ ہمارے آج ہی ہمیں پہنچ کر دیا جائے، آج ہی ہمیں پہنچ سے بالکل خالی کر دیا جائے۔ ہر دی ہوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک چیز دی ہوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو نہیں ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔